मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको इस्लाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। जिस तरह हमने देखा कि खुदा मोहब्बत है और खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हम सबको बख्श दिया। गर्ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन पे नहीं बल्कि दिलों में उगाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मोहब्बत साबर है, जिस तरह हमने देखा मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसरत नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, वो नेकी करके बताती नहीं कि वो मैंने ये किया वो किया, ये नहीं खुदा चाहता है। मोहब्बत फूलती नहीं, मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, वो कुर्बानी चाहती। जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा दिया, और खुदावंद यीशु ने अपने बाप की मोहब्बत में उस कुर्बानी को, उस कफारे को ईमानदारी से, वफादारी से, जाँफशाई से पूरा किया, खुदा के उस वादे को। आज वो कलाम मेरे और आपके लिए भी है। हमें भी मोहब्बत जब करते हैं तो हमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना। मोहब्बत रास्ती से खुश होती है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, हर बुराई को भी सह लेती है और यकीन कर लेती है। मोहब्बत सब बातों की उम्मीद है, उम्मीद भी रखती है, हम सबको बर्दाश्त करने की कुदरत देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो इफिसियों 3 बाब उसकी 9 आयत में है। और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। पाक कलाम पढ़ जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ। और हमने मसीह की इस मोहब्बत में हमेशा कायम रहना है, ताकि उसकी मामूरी में हम भी उस नूर में चलते रहेंगे तो हम नूर के फर्जंद हैं। इसीलिए हमें हुक्म दिया गया है। हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। जब हम खुदा के पाक कलाम को मानते हैं, खुदा की मर्जी पे चलते हैं, तो फिर हमें कलाम ही के मुताबिक चलना है। और खुदा को 4 चीज़ों से क्या है, नफ़रत है। और वो 4 चीज़ें क्या हैं हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से, जो इफिसियों 4 बाब उसकी 23 और 26 में। और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई हैं। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। यहाँ हमें बताया जाता है कि झूठ ना बोलो, और हम बात बात पे झूठ बोल जाते हैं, हर बात में झूठ बोल जाते हैं, जिसका कोई मकसद ही नहीं होता। और खुदा का कलाम हमें कहता है झूठ बोलने वाली ज़ुबान हलाक की जाएगी। फिर भी हम वो काम करते हैं। फिर खुदा हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि अपने पड़ोसी को अपने मानिद प्यार करना है। हमारा पड़ोसी कौन है? जो मुश्किल में है, जो तकलीफ में है। फिर खुदा का कलाम कहता है कि गुस्सा ना करो। गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक हमारी क्या है, गुस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें नाराज़गी को ख़त्म कर लेना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग कर उसे ख़त्म कर लेना चाहिए। क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करते तो हम इब्लीस को मौका देते हैं। ये नहीं सोचें कि बदरुएं हमारे आस पास ही हैं, हर पल है, हर घड़ी है। क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद को आजमाने के लिए, खुदा की हजूरी में जाने के लिए शैतान चला जाता है, और खुदा को आजमाने के लिए उस शैतान को पता होता। इसी तरह ये दुनिया में जो बदरूहें हैं ना, हमारे इर्द गिर्द हैं, इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, और कब मौका मिले वो हमला करे। इसी तरह देखा है कि बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और पता नहीं चलता किस तरह क्या हो गया है और किस तरह कोई बचाया गया। अगर एम्बुलेंस को देखो तो उसके गिर्द गिर्द इतनी बदरुएं होती हैं, वो देखती हैं कि कब हमला करे और कब हम इसको ले जाएं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। जिस तरह खुदा अपने फरिश्ते खैमतजंद करता है अपने लोगों के लिए ताकि उसकी हिफाजत करे, इसी तरह वो उनके इर्द गिर्द होती हैं कि कब हमला करें और कब हम उसे पकड़ लें। इसी तरह खुदा का कलाम हमारे अंदर होना चाहिए, और हर वक्त हम रूह और सच्चाई में दुआ में मशगूल रहें। कहीं देखें, हम बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि वो मैं बीमार हूँ तो मेरी दुआ छूट गई। क्यों छूट गई?
اس لیے کہ کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اسے لے جاؤں۔ وہ چور کیوں آتا ہے؟ چرانے، مارنے اور پھاڑنے کے لیے۔ اگر کمرے میں ذرا سی بھی اندھیرا ہے، ذرا سی بھی روشنی آ جائے تو وہ ہمیں ٹھوکر نہیں لگتی۔ اسی طرح ایسے ہی ہے، جب ہمارے اندر کلام ہوگا، کلام بھرا ہوگا تو کوئی ہمارے نزدیک نہیں آتا۔ خدا خود کہتا ہے کہ میں تجھے بچاتا ہوں اور باڑ لگا دیتا ہے۔ جب خدا کے لہو کی باڑ لگی ہو تو کوئی چیز ہمارے اندر اور کیا ارد گرد نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ خداوند کی باڑ لگی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو جب کام کرنا ہوتا ہے وہ خدا کے بغیر پرمیشن کچھ نہیں کرتا، وہ خدا سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں ہوتا ہے جب خدا کی طرف سے ہو، کیونکہ ہم خدا کی طرف سے بھی آزمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح افسیوں 4 باب اس کی 23-26 میں کہ اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہن لو، جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہیں۔ بس ہمیں جھوٹ بول کر کیا کرنا ہے؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ گالی نہیں دینی، غصہ نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں خدا کو ان سے نفرت ہے۔ خدا ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم سب محبت میں ایک ہوں اور خدا کے مطابق چلیں اور خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلیں۔ اگر ہم چوری کرتے ہیں اور چوری نہ کریں، اپنا اچھا پیشہ اختیار کر لیں، ہاتھوں کی محنت کریں، تاکہ خدا ہاتھوں سے محنت کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ اور خدا سچائی کے ساتھ چلنے والوں کو برکت پہ برکت دیتا ہے۔ کوئی گندی منہ سے بات نہ نکلے، کوئی بھی ایسی بات جو ہمارے فقط ہم خدا کی نظر میں گناہ کرتے ہیں اور فقط اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی جو ضرورت کے صرف وہی کہنا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا گفتگو ہاں اور نہ میں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں نہیں سمجھ آتی، کہیں تو ہاں کرنے کے بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا اس سے اچھا خاموشی اختیار کر لیں۔ کیونکہ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ ہم نے دیکھا بہت ساری ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں بحث بازی ہوتی ہے کلام پر ہی، اور پھر وہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ ہم باتوں پہ باتیں کرتے جاتے ہیں، اس لیے خاموشی ضرور ہے۔ اسی طرح افسیوں 4 باب 32 میں ہے کہ اور ایک دوسرے پر مہربانی اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہ ہمیں کلام سکھاتا ہے، اور ہم نے صرف کلام کے مطابق چلنا ہے۔ جو خدا کو چیزیں ہماری زندگی میں اچھی نہیں لگتی، اسے ہمیں نکال کر پھینک دینا ہے۔ دیکھیں خدا نے کہا کہ ہم دنیا کے نمک ہیں، اور نمک پہ کبھی کیڑا نہیں لگتا اور نہ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھداری سے چلنا ہے، جس طرح افسیوں 5:15-17 میں پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دانوں کی مانی چلو۔ اس سبب سے نادان نہ بنو، بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ ہمیں کلام جب ہم پڑھیں گے، کلام کے مطابق چلیں گے، تو ہم نے صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، تاکہ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کو خوش کرنا ہے۔ دنیا کو ہم خوش نہیں کر سکتے، اور نہ اب وقت ہے کہ دنیا کو خوش کریں۔ ہمیں صرف اپنے آنے والے وقتوں کے لیے تیاری کرنی ہے، تاکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ اور پھر ہم نے اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں افسیوں 5 باب 7-9 میں پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں بس اسی طرح چلنا ہے۔ ہمیں بس لازم ہے کہ جو خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ جیسے آج کا کلام ہم نے سیکھا کہ اس میں کیا کرنا ہے، اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں لکھیں کہ پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو، تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو، تاکہ سلامتی ہو۔ ہمیں سلامتی کے لیے سچائی کو لینا ہے، اور سچائی ہی ہمیں آزاد کرے گی۔ اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برے منصوبے نہ باندھے، اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھو،
کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتے ہیں۔ زکریا 8 باب اس کی 16-17 میں یہ خداوند کے حکم ہے، اور ہم نے صرف ان پاک حکموں کے مطابق چلنا ہے تاکہ ہماری زندگی کیا ہو، اچھی بنے، کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو ہمیں پرانی چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینی ہے، اور نئے طور سے نئی زندگی میں شامل ہونا ہے۔ ہمیں یسوع کو پہن لینا ہے تاکہ اس کا کلام، اس کی ساری چیزیں ہماری زندگی میں کام کریں۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتے ہیں وہ تیری ساری بدکاری کو بخش دیتا ہے، وہ تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو کیا کرتا ہے، بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج ڈالتا ہے، وہ ہمیں عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے اور ہمیں ایک نیا زور دیتا ہے، وہ ہمیں عرصوں نیا جوان بنا دیتا ہے، کعبوں کی مانند کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے اور ہمیں کلام کی قدرت کو لینا ہے تاکہ ہمارا خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، اور نئی انسانیت کو پھر پہن لینا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہی ہمارا خداوند ہے، وہی ہمارا پالن ہارا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے جب ہم اس کی قدموں میں آ جاتے ہیں۔ پھر کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی مرضی پہ چلیں تو وہ ہم اسے خوش کریں گے اور وہ ہماری خوشی کو پورا کرتا ہے۔ وہ صرف ہمارا خدا ہمیں خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں زندگی دی، اس نے ابدی زندگی دی، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اپنے آپ کو صرف خدا کی حضوری میں رکھنا ہے اور اسے رنجیدہ نہیں کرنا جو پاک روح ہم میں بستا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے باپ جی، ہر کمی کمزوری دور ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتے ہیں تاکہ ہم سب نور کی مانند چمکے اور یہ روشنی ہم دوسروں تک لے کے جانے والے بنے۔ خدا باپ سب کی حفاظت کریں، یسوع نام سے ہم سب مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔